اور اس وقت آپ جو ہے یہی کہہ رہے تھے اللہ اکبر. یہ وہی تھی کہ میں چھو تو نہیں سکتا، میں قریب تو نہیں ہوں، کیونکہ اگر وہ جیسے کہیں کہ اگر اللہ کو قریب کر دیں تو پھر وہ دور کیسے، ایسے قریب جیسے دو وہ جیسے اس ذکر ہے دو قوسین. تو اس لیے آپ کا یہ جو اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھانا ہے یہ سیم ایز اٹ از ہے جیسے حجر اسود پہ آپ دور سے اس کو یوں کرتے ہیں اور وہاں سے اپنے اب اس منظر میں پھر اللہ تعالیٰ تعریف کا حکم دیتے ہیں. پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر اسی لیے سجدے سے اٹھ کے دوبارہ توقف کرتے ہیں. پھر آتا ہے بحول اللہ قوت کہ میں کھڑا ہوتا ہوں اللہ کی دی قوت سے. پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں، پھر دوبارہ سیم ایکسرسائز، پھر وہ دو رکعت. اصل جو واجب ہوئی تھی وہ 2 رکعت تھی. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اسٹرالوجر ہے، اسلامک اسکالر ہے اور بزنس کنسلٹنٹ ہے. اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، جو لوگ پرسنل کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین، وظائف سے معجزات پر آپ کو مختلف بیماریوں کا علاج یا کوئی ایسی اسلامک اسٹڈیز جس کا آپ کو نالج پہلے کبھی نہ ہوا ہو وہ یہاں پر آپ کو ملے گا. آج کا ٹاپک جس پر ہم بات کریں گے کہ پہلی نماز عرش پر کیسے پڑے گی، اس حوالے سے بات کریں گے. اور گڑ کے فائدے ہم آپ سے آج پوچھیں گے کہ گڑ کی ریمیڈیز کیا ہیں، گڑ کس طرح کھانا چاہیے، گڑ سے کیا فٹنس آتی ہے. کیونکہ جب بھی کوئی بیماری ہو یا کوئی چیز ہو ہمیں اکثر بڑے کہتے ہیں جی گڑ کھا لو، گلا خراب ہو گڑ کھا لو، کوئی اس طرح کا پرابلم ہو تو گڑ سے. لیکن کیا گلے خراب کے ہی فائدے ہیں، گڑ کے کیا بینیفٹس ہیں؟ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو کیوں ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ جی آپ بزرگ ہو رہے ہیں آپ گڑ کا استعمال زیادہ کریں تاکہ آپ کی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہوں. تو یہ جانتے ہیں، یہ راز بھی اسامہ صاحب سے ہم کوشش کریں گے آج نالج لیں گڑ کے حوالے سے اور پہلی نماز کے حوالے سے بھی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے، خیریت سے؟ جی شکر اللہ کا، میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں خیریت سے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں سب کچھ اس کا سب سے پہلے آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ پہلی نماز عرش پہ کیسے پڑھی گئی. سب نے سنا ہوگا کہ جی معراج کی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے تو وہاں نماز فرض ہوئی. اور نماز معراج کی رات کے بعد فرض ہوئی. اس میں ایک تو آج آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جو پہلی نماز فرض ہوئی تھی یہ بھی شاید لوگوں کو نہ پتا ہو، وہ ظہر کی تھی. یعنی کہ فرضیت کے حساب سے جو پہلی ادا کردہ حکم کردہ نماز تھی وہ ظہر تھی جو ادا کی گئی فرض کے طور پہ. کون سی نماز تھی؟ ظہر تھی. اس کے بعد آتے ہیں کہ معراج کی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل سدرۃ المنتہا سے اوپر جانے کا حکم ہوا تو جبرائیل تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں رک گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سے آگے ہماری اوقات نہیں، ہماری حد نہیں، ہم اس سے اوپر نہیں جا سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت زبردست ایک جیسے وہ کہتے ہیں پالکی تیار ہوئی اور اس میں آپ کو نور کے کئی اس میں وہ تھے، ہر آسمان سے اوپر اٹھایا جا رہا تھا، لے جایا جا رہا تھا. جب آپ اس مقام پہ پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ کی وہ جیسے کہتے ہیں نور کا نظارہ ہوا. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اس کو بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. یہ بڑا لوگوں کے ذہن میں کنسیپٹ ہے کہ شاید اس رات اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. انسانی آنکھ اس ذات کا، اس لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہ شرک کے مترادف ہوگا اور توحید کے خلاف ہوگا اگر آپ اس عقیدے کے حامل ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اب اس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے تو الہامی ایک ذریعے کے جو کہا جاتا ہے کہ مولا علی کی آواز میں مخاطب ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا اللہ یہ آپ مخاطب ہیں یا علی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تیرے دل میں جھانک کے دیکھا، جس کو تیرے دل میں سب سے قریب پایا میں نے اس کے لہجے کا انتخاب کیا تاکہ تو اجنبیت نہ محسوس کرے. یہ ایک بہت بڑی شان ہے مولا علی کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر زیادہ تھی آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لہجے میں مخاطب ہونا آپ کے لیے چنا. دوسری اس موقع پہ جو سب سے بڑا نظارہ یہ تھا کہ حکم ہوا کہ میری تعریف کر. پھر آپ نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم
اور پھر الحمد میری تعریف والی صورت پڑھ، پھر الحمد شریف پڑھی آپ نے، اسی لیے آپ لوگ نماز میں الحمد شریف پڑھتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ ٹھہر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ میری تعریف کر، پھر اس لیے بسم اللہ دوبارہ پڑھتے ہیں کیونکہ آپ رک گئے تھے، پھر دوبارہ حکم ہوا کہ میری صورت پڑھ، قل هو اللہ احد۔ اس لیے بچپن میں بھی آپ کو نمازوں میں یہی سکھائی جاتی ہے کیونکہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہے، تو پھر حکم ہوتا ہے تو پھر بسم اللہ پڑھ کے پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو جب یہ پڑھتے ہیں تو پھر سامنے جیسے کہتے ہیں نا کہ تجلیات کا نظارہ ہوتا ہے، تو آپ اس کی تاب نہیں لا پاتے۔ روایات میں ہے کہ آپ جب اس کی تاب نہیں لا پاتے تو آپ جھک جاتے ہیں، جیسے ہی گھٹنوں پہ جھکتے ہیں تو پھر ایک دم غشی کی کیفیت میں، جیسے آپ لوگ تھک کے یوں بو ڈاؤن کرتے ہیں نا، جیسے کوئی آپ لوگوں کی حالت خراب ہو تو سب سے پہلے آپ جب گرنے لگتے ہیں تو آپ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، مطلب آگے کو بینڈ کرتے ہیں، تو وہ کیفیت جب ہوئی تو آپ نے اپنے گھٹنوں کو پکڑا اور جھک گئے۔ جیسے جھکتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 7 دفعہ پڑھتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ 7 دفعہ تک جانا چاہیے، طاق میں رکھیں، لیکن اس رات وہاں 7 دفعہ پڑھا گیا سبحان ربی العظیم۔ تو جیسے ہی آپ نے پڑھا تو آپ کی وہ جو کیفیت تھی جو غشی والی وہ تھوڑی سی کم ہوئی، تو پھر جب وہ کم ہوئی تو پھر آپ نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، یعنی کہ اللہ کی تعریف کو تو وہ سنتا ہے، یعنی کہ میں نے یہ پڑھی اور اس نے سن لیا، تو پھر کھڑے ہوئے۔ اب جب کھڑے ہوئے تو دوبارہ جب سامنے نظر پڑی تو پھر دوبارہ وہی کیفیت، تو پھر اسی تاب نہ لاتے ہوئے نور کی آپ پھر سجدے میں چلے گئے۔ اب سجدے میں بھی وہی غشی کی کیفیت ہوئی تو پھر کہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو اب جب کہا تو پھر تھوڑا سا نارملائز ہوئے، نارملائز ہو کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے۔ اب اٹھ کے بیٹھ کے پھر جب دیکھتے ہیں تو پھر وہی سیم کیفیت ہوتی ہے، پھر آپ دوبارہ یہی سجدے میں چلے جاتے ہیں اسی غشی کی کیفیت میں جو ہیبت تھی، اور پھر آپ جب بو ڈاؤن کرتے ہیں تو پھر وہاں سبحان ربی الاعلیٰ کا پھر تکرار فرماتے ہیں۔ پھر جب اٹھتے ہیں اللہ، اسی لیے آپ بار بار ایک ہی بات کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں کہ رفع یدین کے متعلق لوگ بڑے ڈاؤٹڈ رہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے نماز میں، تو اس کی بھی آج میں حقیقت کھول دوں کہ جیسے آپ خانہ کعبہ میں حجر اسود کی طرف ہوتے ہیں تو آپ اس کو چوم نہیں سکتے، یا وہاں سے آپ نے جب طواف کا آغاز کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کے قریب نہیں جا سکتے، تو آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ دور سے یوں کریں اس کو، یہ تو اب آپ سمجھیں کہ آپ کے سامنے خدا کی جیسے تجلیات تھی، اور اس وقت آپ جو ہے یہی کہہ رہے تھے اللہ اکبر، یہ وہی تھی کہ میں چھو تو نہیں سکتا، میں قریب تو نہیں ہوں، کیونکہ اگر وہ جیسے کہیں کہ اگر اللہ کو قریب کر دیں تو پھر وہ دور کیسے، ایسے قریب جیسے دو وہ جیسے اس ذکر ہے دو قوسین۔ تو اس لیے آپ کا یہ جو اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھانا ہے یہ سیم ایز اٹ از ہے جیسے حجر اسود پہ آپ دور سے اس کو یوں کرتے ہیں اور وہاں سے اپنے طواف کا، اب کسی کی مرضی ہے کہ وہ عرش کی نماز کو اپنے لیے مقدم سمجھتے ہوئے یوں اللہ اکبر کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اکبر پہ یا نہیں۔ ہاں جنہوں نے ختم کیا یا اس کو مطلوب کیا یا اس کو وہ کیا، وہ بھی کسی سینس میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے ذہن میں ہوگا کیونکہ یہ بدتمیزی کے مرتکب نہ ہو، کیونکہ آج کل لوگ جو رفع یدین کے زیادہ تر 2 فرقے قائل ہیں، اہل حدیث اور اہل تشیع، لیکن وہ بھی آپ دیکھیں کہ نمازوں میں بس یوں ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، جو کہ بڑا غلط ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ یوں رہیں اس وقت تک آپ کے منہ پہ ہونا چاہیے اللہ اکبر، جب بر کی رے ختم ہو تب یہ حرکت کر سکتے ہیں، ورنہ یہ حرکت نہیں کر سکتے۔ لیکن ظاہری بات ہے ہم انوائی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر منہ میں ہوتا ہے اور ہاتھ یوں ہل رہے ہوتے ہیں، بلکہ کئی لوگ تو یوں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا غلط ایکسرسائز ہے۔ اچھا، اب اس منظر میں پھر اللہ تعالیٰ تعریف کا حکم دیتے ہیں، پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر اسی لیے سجدے سے اٹھ کے دوبارہ توقف کرتے ہیں، پھر آتا ہے بحول اللہ قوت کہ میں کھڑا ہوتا ہوں اللہ کی دی قوت سے، پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں، پھر دوبارہ سیم ایکسرسائز، پھر وہ دو رکعت، اصل جو واجب ہوئی تھی وہ 2 رکعت تھی، اور اسی وجہ سے آپ لوگ جب قصر میں ہوتے ہیں تو 2 کی پھر بھی معافی نہیں ہوتی، اور اس طریقے سے پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ میری شان بیان کریں، پھر
تو میری نعمتوں کا ذکر کریں. پھر آپ نے بسم اللہ و اسماء الحسنی اور یہ اپنی جو اتحیات میں آپ لوگ پڑھتے ہیں وہ ذکر فرمایا. پھر حکم ہوا کہ اپنے اوپر اور اپنی آل پہ درود بھیج. پھر اللہ تعالیٰ نے خود بھی ریپیٹ کیا درود کو. کیوں؟ قرآن میں ہے نا اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پہ درود بھیجتے ہیں, تم بھی بھیجو. یہ پھر وہاں پہلی دفعہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے اوپر بھی بھیجو اور اپنی آل پہ بھی بھیجو. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ریپیٹ کیا. پھر آپ نے جب سلام کیا ادھر تو دیکھا کہ فرشتوں کی اور انبیاء کی قطاریں تھی. جو کہا جاتا ہے نا کہ نماز پڑھائی, وہ اس وقت جب آپ نے کہا السلام علیکم تو وہ ان کو کہا تھا. اللہ نے کہا تھا سلام تو میں ہوں, تو اتحیات کر. تو پھر یہ ایک سلام کی روایات مصنف ابن ابی شیبہ میں ملتی ہیں, بخاری سے بھی جو پہلے کی بک ہے, اور اس لیے یہ عموماً ہوتا ہے کہ 2 سلام نہیں 1 سلام. اور اس کچھ روایات میں پھر آپ کو جب آپ نے دائیں طرف یہ منظر دیکھا کہ انبیاء اور ملائکہ صفوں کی صفیں تھی, اور پھر جو ہے وہ مطلب آپ نے یہ منظر دیکھا تو ادھر 1 سلام کیا, 2 سلام نہیں کیے, اور بائیں طرف سے منع کر دیا گیا. کچھ روایت میں یہ بھی ملتا ہے. تو یہ وہ منظر ہے جو نماز پہلی آپ کی پڑھی گئی. اس لیے آپ نماز اس کیفیت میں اور اس میں جب آپ پڑھیں گے کہ خدا کے حضور جیسے وہ منظر قید کر لیا گیا, اور اس کا یہ مطلب ہوتا جب ہے کہ نماز پڑھیں تو یہ منظر بھی ذہن میں رکھیں جو آپ نے بیان کیا بتایا ہے کہ یہ جی منظر جی رکھیں جی جب میں کھڑا ہو ہاں رہا ہوں جی. نماز کے اور لیے. جب رفع یدین جب رفع بہت زبردست. یدین کریں تب بھی آپ کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ آپ محبت اور عقیدت کا اللہ اکبر کر کے یہ ہاتھ ویسے ہی ہیں جیسے کعبے کو یا سبحان اللہ. حجر اسود کو آپ لوگ یوں ہاتھ اٹھاتے اللہ اکبر کر کے. اس میں محبت وہ ہونی چاہیے. ہاں لیکن یہ اگر آپ سے نہیں ہو پاتا کہ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہی ہلانے لگتے ہیں ہاتھ, تو پھر آپ نہ ہی کریں, کیونکہ وہ پھر الٹا آپ اپنی نماز خراب کر لیتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کے اتنا کانشیس معاملہ ہے اللہ اکبر, اور آپ وہاں یوں یوں کری جا رہے ہو جیسے مطلب وہ مکھیاں اڑا رہے ہو. تو رفع یدین کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, اور ٹھیک اس ہے. سے اجتناب کیا جائے. پھر اس سے وہ اہل سنت ٹھیک ہیں جو بس ایک ہی دفعہ اللہ اکبر کر کے دوبارہ نہیں کرتے, کہ کم از کم بدتمیزی سے بچ جاتے ہیں. لیکن میں نے آج ریزن کھول دی ہے کہ کیوں اٹھانے. اب آپ کی مرضی اٹھانے ہیں نہیں اٹھانے, کسی نے کرنے یا نہیں کرنے, یہ اپنی اپنی محبتوں کی بات ہے. یہ تھی پہلی نماز عرش پہ. اسی کے بعد آپ پہ نماز واجب ہوئی. اسی کے بعد آپ پہ جو ہے معراج کی جو کہا جاتا ہے کہ جی نماز فرض ہو گئی. اس کے بعد جب آپ کی جو ظاہری بات ہے یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ رات کا سفر تھا, آپ ظاہری بات ہے جسمانی سفر تھا, تو اس کے بعد واپسی جب ہونی تھی وقت نے تو رک گیا تھا, ہر چیز مطلب اس میں تھی. لیکن جب لوگوں میں اعلان ہوا اور بتایا کہ رات معراج کی رات میں گیا اور نماز فرض ہوئی, تو اس وجہ سے ظہر کی نماز پہلی واجب نماز کے طور پہ پڑھی گئی. بہت زبردست مسئلہ, آج مجھے بھی نالج ملا ہے. آج اس میں مجھے اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں پتا تھیں جو ماشاءاللہ آپ اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے بتاتے ہیں. اچھا, میں نے تو یہ سنا ہوا تھا کہ جی وہ جو ہندو تھے نا وہ نعوذ باللہ نماز کا مذاق اڑاتے تھے, تو اپنے یہ ادھر یہاں پہ بھگوان رکھ کے لاتے تھے مسجد کے اندر. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کیا تاکہ بھگوان جو وہ رکھ کے لاتے ہیں وہ گر جائیں. میں نے یہ سنا تھا کنسیپٹ, یہ اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ ایسی فضول بات ہے. اب منظر تو میں نے کھینچ لیا ہے, اس کے بعد اس کی کیا لاجک رہتی ہے. اچھا, یہ لاجک دوسری نہیں ہے بات کچھ بھی. ہجر اسود کی بھی میں نے بتا دی کہ یہ کیوں آپ اٹھاتے ہیں. پھر جو طواف کر کے آ چکے ہیں وہ لوگ اس کو ضرور سمجھیں گے. تیسری, فلک صاحب آپ کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ ایسا کون سا سائنسدان کھڑا ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ پوری صف میں ہی سارے بت لاتے تھے. مطلب ٹیکنیکلی بھی اگر اس پہ بات کریں چیک کرو نا, مذاق مطلب اڑانے ایک کے ہے لیے. فلک ایک بات اس کو سمجھو یار. ادھر بھائی میرے ساتھ ایک بندہ بغلوں میں چھپا کے لایا اور اس نے سامنے رکھ لی ہے. ہمیں 3 بندے ادھر اور 3 بندے ادھر نہیں نظر, مطلب کم از کم 2 بندے ادھر اور 2 بندے تو نظر آ رہے ہوتے نا براڈر ویو میں. ساتھ والا کیا حرکتیں کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو اگر کوئی ایسا کرتا تو ساتھ والا کان پہ نہ پھینکتا اس کے. پوائنٹ سمجھے نا. مطلب یہ کیسی انلوجیکل بات ہے کہ بھائی وہ کوئی اتنی, یا تو پوری لائن کہیں کہ اللہ معاف کرے بت لاتی تھی, ایک بھی کوئی مسلمان صحابی نہیں تھا کہ جو وہ کرے. تو پھر دوسری بات میں یہ نے ہے کہ وہ تو آپ کو بھی پتا تھا, یہ اس طرح کی باتیں سنی ہوئی ہیں آپ نے بھی؟ کون سی؟ ہاں میں نے سنی ہوئی ہے.
میں نے یہ بچپن میں سنی ہوئی ہے. اور لیکن یقین کریں اس میں دوسری بات یہ ایک اور پروگرام بھی تھی پہلے میں کہ نہیں یہ مانتا تھا. توہین صحابہ میں کتنا بڑا میں سمجھتا ہوں یہ الزام ہے یہ بتوں کا لانا. اس کا مطلب ہے کہ جو اولین ہے جن کا سابقون جن کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جنت کی بشارتیں ہیں جن اصحاب رسول کو, آپ ان کے ایمان پہ شک کر رہے ہیں. یعنی کہ شروع میں ہوئے کتنے, پہلے تو یہ آؤ, اب ان پہ بھی آپ کہو کہ وہ بت لاتے تھے, پھر اس کے بعد اس کے اگلے صحابہ, پھر ان سے, تو مطلب یہ کوئی لاجیکل بات ہی نہیں بنتی. انہوں نے تو اس وقت اتنے ظلم سہے, اتنی مطلب مشکل سے اپنا اعلان کرتے تھے اپنا ایمان کا, اور اس کے بعد چلو نماز بعد میں واجب ہوئی, 5 جماعت بعد میں پڑھی گئی اعلان, کیونکہ معراج کی اس میں ہونا ہی بعد میں تھا جو بھی سلسلہ کار تھا. تو پھر بھی یہ کوئی لاجیکل بات نہیں بنتی کہ جی بت جیبوں میں ڈال کے لاتے تھے. وہ ویسے بھی اس ٹائم کوئی اتنا ملٹی وہ سسٹم نہیں تھا پورٹیبل. یہ آج کے بت شوت ہیں جو وہ موبائل ہو گئے ہیں, مطلب ادھر ادھر کیے جا سکتے. ادھر تو ایک مطلب اس میں جو بڑے سارے بنائے جاتے تھے اور رکھے جاتے تھے, جیبوں میں لے کے نہیں پھرتے تھے خدا اس وقت. یہ بھی اچھا گڑ ایک کی تھیوری طرف آ اور جائیں, ہسٹری کے ساتھ لوگ انتظار کریں گے گڑ کی ریمیڈی بھی میں چاہوں گا تھوڑی سی بتا دیں لوگوں کو. بڑے لوگ پوچھتے ہیں ریمیڈیز, آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا بتاتے لیکن ہیں کھانے پینے لوگ آپ ویسے یہ تو وہ ٹیکنیکلی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو آپ مشرق سے مغرب جیسے میرے دماغ کو یوں یوں یوں, ابھی لوگ بھی کہیں گے کہ یہاں کے موشن بنے میں اچانک گڑ آ گیا. بہرحال رہنی ہو, کھانے کے بعد گڑ کا کھانا ایک تو آپ کو لمبی عمر دیتا ہے, بڑھاپا اچھا کرتا ہے, جوانی سلامت رہتی ہے, سکن ایشوز نہیں ہوتے. اور لیکن اب گڑ بہتر ہو, مطلب یہ نہیں کہ گڑ نہ ہو, گڑ ہو, اصلی گڑ ہو, بغیر کاٹ والا گڑ ہو, اس میں کوئی کیمیکل پروسیجر کوئی بیکٹیریل پروسیجر نہ چلے ہوں, صحیح کڑا ہوا وہ ہو. اور اس کا اتنی سی ڈلی کھانے کے بعد اگر آپ لوگ عادت بنا لیں تو بہت اچھا ہے. آپ کی جوانی قائم رہتی ہے, جسم کی طاقت قائم رہتی ہے, آپ بوڑھے جلدی نہیں ہوتے, آپ کی جو سکن ہے وہ جوان رہتی ہے, بڑھاپے کے اثار نہیں آنے دیتا بیسیکلی. اور میں سمجھتا ہوں یہ اس کی سب سے بڑی جو گڑ کی ہے نا فائدہ, وہ یہ ہے کہ بوڑھا اچھا نہیں ہونے دیتا. جوانی کا راز ہے, جوانی کا راز ہے سمجھ لیں. مطلب اگر آپ 40 پلس ہیں یا 50 پلس ہو چکے ہیں تو آپ گڑ کھانے کے بعد اپنی عادت بنا لیں کہ تھوڑا سا ڈلی اس کو کھائیں. ٹیبلوں پہ ہونا چاہیے, بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ بزنس کنسلٹنٹ کے طور پہ کسی دن اس کے پروجیکٹ پہ ایک پروگرام کر دیں گڑ پہ. ہم ان کو پوری سپلائی چین سمجھائیں گے کہ مارکیٹ میں اب اگر آپ لوگ اینولی گنے کا جب سیزن آتا ہے اپنی کرشنگ کروا کے اپنے فرائض اور اس طرح کے کوئی جدید لوگ نوجوان اس میں آئیں تو کیوبز میں لے آئیں, اس کو سانچے بنوائیں, اور گڑ کو جب وہ گرم ہو کے جو پیسی کے لیے جو تیار ہوتا ہے وہ پیسی نہ بنائیں, اس کو کیوبز میں لے آئیں. اور پھر اگر وہ پیکٹس میں سائز وائز کیوبز میں آ گیا تو بہت اچھی مارکیٹ ڈیولپ ہوگی, اور اچھی بڑی ہیوج انڈسٹری ہے اب گڑ کی چینی کے مقابلے میں. ایون جو آپ کے میں سمجھتا ہوں آپ تو غریب نہیں امیروں کی پروڈکٹ ہے, اور کاروبار امیروں کے لیے ہی کرنا چاہیے, غریبوں کے لیے کرو گے پٹ جاؤ گے, کیونکہ غریب کے تو حالات خراب ہیں. امیر کا پھر بھی خراب ہوتے ہوتے بھی ٹائم لگ جائے گا, اس لیے پروڈکٹ وہ لانچ کرنی ہے بزنس میں بھی جو امیر کے لیے ہو, تاکہ وہ کرائسس میں آپ کی جو انڈسٹری ہے جس کا بھی آپ کام کریں. تو یہ موسٹلی جو آرگینک پہ چلے جاتے ہیں جب 4 پیسے زیادہ آتے ہیں, اور تو پھر آرگینک کی طرف جاتے ہیں. پہلے گاؤں سے نکلے تھے شہروں کی طرف, پھر شہروں میں آ کے یہ ہمیں گند اور یہ ساری ان ہائیجین کھلایا گیا, کیا گیا. ایٹ دی اینڈ پہنچتے ہیں کسی خاص سرٹن لیول پہ تو پھر وہی کیاریاں یاد آتی ہیں, پھر وہی بھینس یاد آتی ہے, بکری, پھر فارم ہاؤسز بناتے ہیں. ساروں کی دیکھ لو, عمران خان سے لے کے جتنے بھی ہیں شہری پیدا ہوئے لیکن جاتے پھر گاؤں کی زندگی میں, کہتے ہیں کہ وہی جی اپنے گھر کی بھینس, اپنی مرغی دیسی, وہ کیوں؟ کیونکہ یہ سارا دھوکہ ہے جو یہ آپ کو اس میں سلیوری بنائی گئی ہے آپ کی. آپ کو گاؤں دیہاتوں سے آزاد لوگوں کو نکال کے شہروں میں لا کے غلام کر دیا گیا. اب گاؤں والے کو تو کوئی فکر نہیں, آج آفت آ جائے, اس نے تو چٹنی بنا کے, گندم پڑی ہے, چاول پڑا ہے, ادھر سے 2 مولیاں لے گا, پیاز کو وہ کوٹے گا اور کھا لے گا روٹی. اس کو کون غلام کر سکتا ہے؟
اس کو مادہ پرستی نے غلام کرنا ہے. شہر میں آئے گا کرایہ دینا پڑے گا, یہاں کے سٹیٹس, یہاں کے کپڑے, یہاں کے ویکینڈ کے کھانے, یہاں کی جو بڑی سے بڑی گاڑی بڑی ہوتی جائے گی, سی سی بڑھتا جائے گا. تو یہ ساری سلیوری بنائی گئی انسان کو غلام کرنے کی, جو شہری سسٹم ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بڑی آبادیاں نہ کرنا ورنہ بیماریاں بڑھیں گی. اور آج آپ لاہور کراچی میں دیکھ لیں, ہسپتالوں میں رش دیکھ لیں, بات ہے. بلکہ یہ ایک کوٹ کرتا چلا جاؤں کہ علامہ اقبال نے ہٹلر کی ملاقات میں ہٹلر کو یہی حدیث بیان کی تھی. جب ہٹلر نے کہا نا کہ علامہ اقبال سے کہ اپنے پروفٹ کے متعلق کوئی بات بتائیں ان کی, تو آپ نے یہی بات بتائی تھی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بڑی آبادیاں بیماریوں کا باعث بنے گی, زیادہ گندگی اس کا باعث بنے گی, اس لیے آبادیوں کو چھوٹا رکھنا, یعنی کہ کلسٹر چھوٹے چھوٹے رکھیں. اور ہم نے سارا پہلے کراچی کی مت مار دی, اب لاہور کا سر لینے کو ہے. اور اگر یہ سارا بجٹ ایکولی پنجاب میں اور سارے کے پی کے اور پورا سندھ, اتنا ویران بلوچستان, اتنا سندھ ڈیزرٹ, اتنا آپ کا یہ بھاولپور رحیمیہ خان کا ڈیزرٹ, پھر بلوچستان میں اتنا رقبہ, پھر کے پی کے, اگر ایکولی مینیج کر کے آبادی کے حساب سے مینیج کیا جاتا اور اس کے کئی صوبے اور کئی یونٹس بنائے جاتے, تو یہ اتنی بیماریاں اور اتنا میڈیکل وہ نہیں ہونا تھا خرچہ جو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. بہت شکریہ ساما صاحب آپ کا, بہت زبردست آپ کی ریسرچ ہوتی ہے اور بڑا زبردست لوگوں کو انفارمیشن آپ دیتے ہیں. آج یقین کریں لوگوں کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن میری رہنمائی ضرور ہوئی ہے. اب مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں اس کو دلیل کے ساتھ یہ چیز بتا سکتا ہوں, کیونکہ میں نے آپ کا جب انٹرویو کیا تھا کرنے سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا ان چیزوں کا, آج پتا لگا مجھے بھی, اور میری آپ کا شکریہ, نالج میں بھی اضافہ ہوا اور بہت اچھا نالج ملتا ہے. اور میں لوگوں سے کہوں گا اپنے بچوں کو یہ چینل دکھائیں, جو ینگ جنریشن ہے اس کو یہ چینل دکھائیں, یوتھ کو دکھائیں, تاکہ تھوڑا سا ان کو ہسٹری کے حوالے سے پتہ لگے, اسلام کے بارے میں پتہ لگے, یہ آخر اسلام ہے کیا. اور بے فکر ہو کے سوال کریں, کسی سوال پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ نعوذ باللہ تم تو دین سے نکل جاؤ گے. کوئی بے تکا بھی سوال ہے تو کریں, ہر چیز کا دنیا میں آنسر ہے. اور اسلام ایسا دین ہے, آپ بلکہ کوئی اگر اس کو ہمارے نان مسلم بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اپنے مذاہب سے متعلق بات کر سکتے ہیں, کو ریلیشن کی بات کر سکتے ہیں. اسلام صحیح معنوں پہ اگر کوئی بیان کرے, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اس پہ. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں نئی سے نئی انفارمیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.